رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأما عاد پس بہرحال قوم عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق. وقالوا اور کہنے لگے من اشد منا قوة کون ہے ہم سے زیادہ طاقت میں. اولم یروا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا ان اللہ الذی خلقہم کہ بے شک اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا. ہوا اشد منہم قوة وہ ان سے زیادہ سخت ہے طاقت میں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور یہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ پس ہم نے بھیجی ان پر ریحاً صرصراً تیز ہوا فی ایام نحسات نحوست کے دنوں میں لنذیقہم عذاب الخزی تاکہ ہم انہیں چکھائیں رسوائی کا عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. ولعذاب الآخرۃ اور البتہ آخرت کا عذاب اخزا وہ اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہے. وہم لا ینصرون اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَمَّا ثَمُودُ اور بہرحال قوم سمود فَهَدَيْنَاهُمْ پس ہم نے انہیں بھی سیدھی راہ دکھائی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ پس انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو عَلَى الْهُدَىٰ ہدایت پر. فَأَخَذَتْهُمْ پس آ پکڑا انہیں صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْأُولَىٰ رسوا کر دینے والے عذاب کی کڑک نے. بما كانوا یکسبون اس کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے. ونجینا الذین آمنوا اور ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وکانوا یتقون اور وہ پرہیزگاری اختیار کرتے تھے. سورہ حامیم سجدہ کا دوسرا رکوع چل رہا ہے. اس رکوع کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے اپنی وحدانیت پر اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے. آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا کہ 6 دنوں کے اندر اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی. یعنی یہ کام اللہ وحدہ لا شریک نے بغیر کسی معاون مددگار اور سہارے کے کیا. تو جب یہ کام سر انجام دینے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو عبادت میں بھی اللہ کا کوئی اور شریک نہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کیا اتمام حجت کے لیے مشرکین مکہ پر دلائل تو ان کے سامنے آ چکے، تنبیہ بھی فرما دیں کہ اگر ان دلائل کے باوجود بھی تم باز نہ آئے اپنے شرکیہ عقائد اور نظریات سے تو میں تمہیں جس طرح کا عذاب قوم عاد اور قوم سمود پر آ چکا ہے اس جیسے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں کہ کہیں اللہ تم پر بھی اس طرح کا عذاب نازل نہ کر دے. اور پھر اللہ پاک نے بطور مثال قوم عاد اور قوم سمود کا کچھ حال بھی بیان فرمایا. کل کی ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے آ چکا، اجمالی طور پر
کہ قوم عاد اور سمود کے پاس اللہ نے انبیاء بھیجے اور انہیں نبیوں نے آ کر ایک ہی بات کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، لیکن وہ بدبخت جواب میں کہنے لگے کہ اگر کوئی فرشتہ اللہ نے نازل کیا ہوتا تو ہم بات مان لیتے، یعنی کوئی نور نبی ہوتا، کوئی نورانی شخصیت تو ہم مان لیتے، آپ تو ہم جیسے ایک انسان ہیں، بشر ہیں، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اب آج کی آیات کے اندر اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کا مختصر حال ہی بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور پھر اللہ نے ان کا انجام کیا فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا فَأَمَّا عَادٌ، پس بہرحال قوم عاد فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پس انہوں نے تکبر کیا زمین میں بغیر حق کے۔ اب یہ تکبر کیا تھا؟ انہوں نے اپنی طاقت پر، اپنے جو ہے قوت کے اوپر غرور کیا، گھمنڈ میں آئے اور انہوں نے اللہ کی طاقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ان کا غرور اور تکبر تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے چونکہ اللہ نے ان کو دراز قد بھی عطا فرمائے، مضبوط جسامت بھی عطا فرمائی، اور انہیں اللہ نے ہنر اور فن بھی عطا فرمائے، پہاڑوں کو تراش کر بیچ میں یہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، تو انہیں اپنی اس طاقت پر، اپنی اس ہنر پر جو ہے بڑا گھمنڈ تھا، اور یہ سمجھتے تھے بس سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے آگے کون سی اور طاقت ہے۔ جیسے آج امریکہ اور دنیا کا باطل یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے پاس کیا۔ حالانکہ اللہ یہ مناظر دکھا دیتے ہیں، نہتے لوگوں کے ہاتھوں سے پوری سپر طاقت کہلانے والی طاقتوں کو اللہ پاک نیست و نابود فرما کے دکھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال قوم عاد کا بھی یہ تکبر تھا، طاقت تو ہمارے پاس ہے، بھلا اور کون ہے ہم سے بڑا طاقتور؟ اللہ نے اسی کا آگے ذکر بھی فرمایا۔ تو فرمایا قوم عاد نے زمین میں بغیر کسی حق کے تکبر کیا۔ تکبر کرنا صرف کس کا حق ہے جی؟ الکبر ردائی، حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے۔ اور اللہ کی چادر نا، یہ خصوصاً دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے اور خصوصاً میرے یہ پٹھان بھائی ماشاءاللہ جو موجود ہیں، یہ سمجھتے ہیں چادر انہوں نے ویسے بھی اوڑھ رکھی ہوتی ہے، تو چادر کو انسان اپنی عزت سمجھتا ہے، یہ مرد کی ہو یا عورت کے سر پہ یہ دوپٹہ ہو، یہ عزت سمجھی جاتی ہے، اس کو اگر کوئی اتارے نا تو پھر برداشت نہیں ہوتا۔ تو اللہ بھی فرما رہے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور یہ چادر کوئی اور پہننا چاہے تو رب تعالیٰ بھی برداشت ہے۔ پھر سریا بیچ میں گردن میں پڑا ہوا ہونا تو اللہ اسے بھی مروڑ کے ختم فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا قوم عاد نے تکبر کیا ناحق، وقالو، اور اس کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، کون ہے بڑھ کر ہم سے طاقت میں، ہم تو بڑے مضبوط ہیں، ہم سے بڑا طاقتور بھی کوئی ہے جو ہمیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اولم یرو، ویسے رؤیت دیکھنے کے معنی میں استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں پر یرو کا لفظ لا کر اللہ پاک انہیں بتلا رہے ہیں کہ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کبھی؟ چونکہ اللہ کی ذات کو دنیا کے اندر، دنیا کی آنکھ سے سوائے اللہ کے حبیب کے کسی اور نے دیکھا نہیں، اللہ نے یہ طاقت کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ حضرت موسیٰ کلیم نے تمنا کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن اللہ نے جواب میں فرمایا لن ترانی، دیکھ نہیں سکتے مجھے۔ تو یہاں رؤیت کا لفظ اگر حضور کے سوا کسی اور کے لیے رؤیت باری تعالیٰ کا لفظ اگر آئے گا تو مراد کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں غور نہیں کیا۔ اولم یرو، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کبھی ان اللہ الذی، کہ بے شک اللہ وہ ذات ہے، خلقہم، جس نے انہیں پیدا کیا۔ انہیں بنانے والا کون ہے؟ یہ در در پہ انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، کبھی کس کے آگے سر جھک رہا ہے، کبھی کس کے آگے، کبھی نہیں سوچا کہ انہیں بنانے والے یہ نہیں، انہیں بنانے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ تو فرمایا بے شک اللہ وہ ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا۔ تو جس ذات نے یہ کچھ نہیں تھے، ایک ناپاک نطفے سے انہیں وجود عطا کیا اور مٹی سے ان کے بابا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس ذات کی قدرت انہیں سمجھ میں نہیں آئی۔
اس کی طاقت انہیں سمجھ میں نہیں ہے کہ ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے بھی زیادہ طاقت میں بڑھ کر ہے، اللہ کی طاقت ان سے بڑی ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اللہ فرما رہے صرف یہ نہیں کہ انہوں نے تکبر کر کے اللہ کی ذات کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اللہ کی ہر نشانی کا یہ انکار کرنے والے تھے، نبی کا انکار، احکام الہیہ کا انکار، تو ہماری آیتوں کا بھی یہ انکار کرتے تھے۔ انجام کیا ہوا؟ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، پس ہم نے بھیج دی ان پر تیز ہوا۔ اب حالانکہ ہوا بظاہر اس کی جسامت نہیں ہے، ایک کمزور چیز سمجھی جاتی ہے، اس کے اندر طاقت پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ رب تعالیٰ نے اس جو ہے اکڑنے والی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اپنی مخلوقات میں سے ایک کمزور چیز کا انتخاب کرتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے پھونکی کافی ہے۔ آج بھی نا کبھی کبھی کسی کو دھمکایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے تیرے لیے ہمیں باقی طاقت کے استعمال ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، تو ایک پھونک کی مار ہے۔ تو اللہ نے ان کو پھونک سے مارا، ہوا سے مارا، اللہ بعد میں ہوا بھیج دی ان کے اوپر تیز۔ روایات میں آتا ہے کہ 7 دن اور 6 رات، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل یہ ہوا چلتی رہی، اور اتنی تیز اور خوفناک ہوا تھی، نہ کوئی زیرو بچا اس میں، چاہے انسان ہو یا دوسرے جاندار، اور نہ ہی درخت بچے، نہ ہی کوئی عمارت بچی، سب کی سب درہم سے گر گئی، اور ان کے وجود یوں گرے پڑے تھے۔ 29ویں پارے میں اللہ پاک نے اس کی منظر کشی فرمائی ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، یوں پڑے ہوئے تھے، لمبے لمبے قد تو ان کے تھے ہی، تو یوں زمین پر پڑے ہوئے تھے جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے پڑے ہوں زمین کے اوپر، اللہ نے ایسے مٹا دیا۔ تو فرمایا ہم نے بھیج دی ان پر تیز ہوا، فی ایام ناحسات، نحوست کے دنوں میں۔ یہ یاد رہے، دن منحوس نہیں، راتیں منحوس نہیں، زمانہ منحوس نہیں، لیکن میرے آپ کے اعمال ان کو اس درجے پر پہنچا دیتے ہیں کہ وہ میری آپ کی ذات کے لیے نحوست والے بن جاتے ہیں۔ ورنہ اللہ نے دنوں اور راتوں میں نحوست رکھی ہوئی، لیکن ہم کام ایسے اللہ نہ کریں جیسے اللہ وہاں فرمائے اب ہمارے اعمال ہیں۔ اب ترکی اور دوسرے ممالک کے اندر زلزلہ آیا اور کچھ خبریں بتلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی اس کے امکانات موجود ہیں، اور عین ممکن ہے۔ یہ تو میرے رب کی مہربانیاں ہیں، حضور علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے اجتماعی طور پر ہمیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا ہوگا، ورنہ ہمارے اعمال ہر بندہ اپنے متعلق، ہم دوسروں کے متعلق غور کر رہے ہوتے، اپنے متعلق سوچیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں اس قابل ہوں کہ میرا رب مجھے ایک لمحے کے لیے بھی مزید زندہ رکھے۔ ہم زمین میں ساجد دینے کے قابل ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ توبہ کی ضرورت ہے ہر وقت، اور ان دنوں میں خصوصاً استغفار کی کثرت فرمائے کہ اللہ پاک جانا تو سب نے ہے، ایسا اگر کوئی لمحہ آتا ہے تو اللہ ایمان سے معروف نہ فرمائے۔ تو بہرحال فرمایا ہم نے ان پر جو ہے تیز ہوا بھیجی نحوست کے دنوں میں، یہ اعمال کی وجہ سے ان کے لیے یہ دن نحوست والے بن گئے، اور مقصد کیا تھا عذاب کا؟ لنذیقہم عذاب الخزي، تاکہ ہم چکھائیں انہیں رسوا کر دینے والا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، اور آخرت میں جو عذاب ان پر آنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور فرمایا جب اللہ انہیں پکڑیں گے نا، وہ اتنے طاقت والی ذات ہے کہ اس کے آگے ان کی کوئی اور مدد کرنے والا، یاد رکھیے جسے اللہ پکڑنے پہ آ جائے نبی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اس لیے عقیدہ صحیح صاف ستھرا نکھرا ہو۔ انبیاء کو اللہ نے شفاعت کا جو ہے اللہ پاک نے حق دیا، اور سب سے زیادہ اللہ نے شفاعت کبریٰ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ فرمائے کہ نہیں میں نے اسے اٹھا کے جہنم ہی میں ڈالنا ہے، اور حضور کہ نہیں میں نے اسے بچا کے جنت ہی میں۔ رب کا اور محبوب کا جھگڑا نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب شفاعت اسی کی فرمائیں گے جس کے متعلق اللہ اجازت دیں گے، الا باذنی، آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں۔
الا باذنہ، اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی، حضور شفاعت فرمائیں گے، انبیاء شفاعت فرمائیں گے، حافظ قرآن شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، یہ سب تب کریں گے جب اللہ اجازت دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ چاہے میں نے جہنم میں ڈالنا ہے اور نبی کھڑے ہو جائیں گے، نہیں جی نہیں، ہم نے انہیں بچا کے جنت میں لے کے جانا ہے، ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو بہرحال جب اللہ پکڑ لے تو پھر کوئی بچانے والا نہیں، تو فرمایا ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ، قوم عاد کے بعد دوسری قوم جس کا ذکر آیا تھا قوم سمود ہے، اس کا بھی مختصر ذکر فرما دیا۔ فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ، اور بہرحال قوم سمود، فَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کے سامنے بھی صراط مستقیم رکھا، سیدھا راستہ ان کے سامنے بھی رکھا، نبی بھی ان کی طرف بھیجے، حضرت صالح، انہوں نے آ کر بتلایا کہ ایک اللہ کے در پہ جھک جاؤ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے اس سیدھے راستے کو قبول کرنے کی بجائے فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، اندھے پن کو یعنی گمراہی کو انہوں نے پسند کیا، عَلَى الْهُدىٰ، ہدایت کے مقابلے میں۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، آ پکڑا انہیں زوردار چیخنے رسوا کر دینے والے عذاب کی۔ اس قوم پر اللہ نے دو عذاب جو ہے نازل کیے، دوسرے مقام پر قرآن میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ایک ان پر زوردار چیخ جیسے بجلی کی کڑک یا زوردار خوفناک آواز جس سے ان کے سینے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے ان کے، اور دوسرا عذاب اللہ نے ان پر زلزلے کا تعریف فرمایا، زمین کانپنے لگی، جس کے نتیجے میں ان کے متعلق قرآن نے ذکر کیا کہ یوں پڑے ہوئے تھے گھٹنوں کے بل زمین پر، صبح کے وقت میں یہ پڑے ہوئے تھے۔ تو سب کے سب کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اور یہ عذاب آیا کہ اللہ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، فرمایا بما کانوا یکسبون، اس کے سبب جو وہ کام کرتے تھے۔ تو حالات، زلزلے، طوفان، سیلاب، یہ سب کیوں آتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایسے حالات میں نا ہمیں جہاں حالات آ رہے ہوں ان کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے ہمیں اپنے آپ پر جو ہے غور کرنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے گناہ یہاں ہوگا، جیسے نیکی کا کام یہاں ہو تو اثرات اللہ دوسری جگہ پر دکھا دیتے ہیں، ایسے ہی کبھی کبھی گناہ یہاں ہو رہتے ہیں، اللہ آزمائش میں کسی اور کو ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے دوسروں کو ہی گناہ گار نہ سمجھیں، ایسے حالات میں سب سے زیادہ گناہ گار ہر شخص اپنے آپ کو سمجھے۔ تو فرمایا ان کے کیے کے سبب ان پر یہ عذاب آیا، اور اللہ کا یہ دستور رہا ہے کبھی کبھی آزمائش آ جاتی ہے، گناہ گاروں کے ساتھ نیک بھی پکڑے جاتے ہیں، لیکن ویسے اصول میرے رب کا یہی ہے کہ اللہ اہل ایمان کو بچا لیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ حالانکہ ان لوگوں میں اللہ کے نبی بھی موجود ہوتے رہے، اور ظاہر بات ہے نبی کی موجودگی میں جو نبی کے صحابی ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ولی، لیکن اللہ فرما رہے انہیں نبیوں نے یا ولیوں نے نہیں بچایا، بچایا کس نے جی؟ ہم نے بچایا۔ بچانے والا کون؟ اللہ۔ اگر نبی کے پاس طاقت ہوتی حضرت نوح اپنے بیٹے کو بچا لیتے، حضرت ابراہیم اپنے باپ کو بچا لیتے، نبی کے پاس یہ اختیار نہیں، یہ اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو فرمایا ہم نے نجات دی ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے، وکانوا یتقون اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی دین حق کی سمجھ اور معرفت نصیب